السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 51۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ بودھی کی کہانی نے حویلی میں سنسنی پھیلا دی۔ اب وہ ان کی پارٹی کے متعلق وہ تمام اندازے جو مختلف ذریعوں سے لگائے جاتے رہے تھے حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ گئے۔ 15 برس قبل گارو بستی سے آنے والے آخری خط میں وحشیوں کے آدم خور دیوتا کی تلاش میں دور افتادہ اور غیر مہذب علاقے کی طرف روانگی کا ذکر تھا۔ ایک برس بعد اس حالت میں بودھی کی واپسی ہوئی اور ڈاکٹر احمد نے اس کے طبی اور نفسیاتی تجزیے کے بعد جو المناک رپورٹ ترتیب دی، اس سے حادثے کی ایک تصویر سامنے آ گئی تھی، اور اب بودھی کی کہانی اس تصویر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا بے حد المناک اور جگر خراش تھا، جسے سن لینے کے بعد سب لوگ حیرت اور غم کی تصویر بن گئے، مگر حویلی کے اندر رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز نہیں ابھری۔ امی اور اماں بھی نے بھی حادثے کی تفصیل سنی، کیونکہ وہ ڈرائنگ روم سے ملک کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ ابو کی آخری حالت اور کلارا آنٹی کی جیہو پکار کا ذکر سن کر ان کی آنکھیں ضرور بھیگی ہوں گی، پھر بھی انہوں نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ میاں بادشاہ تھوڑی دیر کے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر چلے گئے، مگر جلد لوٹ آئے۔ وہ اگرچہ ایک بار پھر اپنے وجود کو کسی ویران عمارت کی طرح خالی محسوس کر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں کے گوشوں سے برسوں یا پھر صدیوں کا غم جھانک رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی دنیا صدیوں کی چال چلتی ہے اور آدمی اس کے بہاؤ میں تنکے کی طرح اڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا دکھ بھی انتہا کو پہنچ گیا تھا اور ہمیں جو کچھ سننا تھا وہ سن لیا تھا۔ میں نے اس اسنا میں پرنسس اندرا کے دونوں محافظوں ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے کو ساتھ دگل کریاپا اور سلطان علی پیرو اور بودھی کو بھی رخصت کر دیا تھا کہ وہ آرام کریں۔ کمرے میں پرنسس اندرا، ڈاکٹر احمد، پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور وکرم رہ گئے تھے، یا پھر میں تھا، میاں بادشاہ تھے۔ اس بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ بودھی کے ذریعے ہمیں زرد وحشی اور آدمخور دیوتا کے درندے کے بارے میں جو حالات معلوم ہوئے وہ انتہائی خوفناک، سنگین، لرزہ خیز اور پراسرار تھے، اور ان حالات میں ان اندیکھے کٹھن راستوں پر سفر کرنے اور کسی مہم پر نکلنے کے سارے ولولے سرد پڑ جاتے ہیں، مگر میرے دوست اور ساتھی ان حالات کی وحشت سے ہراساں نہیں ہوئے، بلکہ درندے کو ہلاک کرنے اور اس وادی حیرت و اسرار کو دیکھنے کا ارادہ پہلے سے بھی مصمم ہو گیا۔ جہاں ایک پارٹی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، البتہ یہ بات ہر شخص کے لیے ایک ناقابل فہم معمہ بن گئی کہ عفریت نما درندہ جسے وحشی لمبارو دیوتا کے نام سے یاد کرتے تھے، ابو اور پروفیسر ہرش کے نزدیک ڈائناسورس کی کوئی مخلوق نسل تھی۔ بودھی نے کاغذ پر اس کے یہی نام لکھے تھے، حالانکہ طبقات الارض اور تاریخ و آثار کے ماہر کہتے ہیں کہ ڈائنوساری جانور اور درندوں کی نسل 8 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کرۂ ارض پر زندگی کے کتنے ہی روپ اور کتنے ہی ادوار سے گزرنے کے بعد موجودہ حالت کو پہنچی تھی، اس لیے کروڑوں برس قبل کے ایک درندے کا آج کی دنیا میں پایا جانا انتہائی حیران کن تھا۔ میاں بادشاہ، رانا صفدر اور وکرم کے لیے تو یہ انکشاف ہی بڑا عجیب تھا کہ دنیا کے ابتدائی دور میں اتنے عظیم الجثہ جانور اور درندے پائے جاتے تھے۔ پروفیسر نے بتایا، تفسیر کی بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے دنیا پر دیو اور جنات آباد تھے، جنہیں بحر ظلمات کی طرف بھگا دیا گیا۔ یہ دراصل انہی دیو پیکر جانوروں اور درندوں کی طرف اشارہ ہے جو کروڑوں برس پہلے دنیا میں موجود تھے۔ پروفیسر اس سلسلے میں کافی معلومات رکھتے تھے۔ وہ بتانے لگے، کرۂ ارض پر زندگی کا ظہور سمندر سے ہوا۔ سمندروں سے زندگی ابتدائی دور کے خاکابی جانوروں کے ذریعے جو پانی، کیچڑ اور مٹی یعنی کھلی فضا میں زندہ رہ سکتے تھے، خشکی پر منتقل ہوئی۔ مینڈک خاکابی جانوروں سے تعلق رکھتا ہے۔ زمین پر رینگنے والے جانوروں کی جسامت اور ٹانگیں بتدریج بڑی ہوتی چلی گئی، اور ایک دور وہ آیا جب دنیا بڑے بڑے عظیم الجثہ جانوروں سے آباد ہو گئی۔ اس کو ڈائنوساری دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابھی انسان کی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران و سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہوتا کہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، اور خدا نے کہا فلک پر نئیے ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو، ہر قسم کے جاندار کے جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے، ان کی جنس کے موافق ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور اس طرح زندگی پانی سے خشکی پر آئی، جس نے بڑھتے بڑھتے ڈائنوسار کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن طبقات الارض، حیوانات اور تاریخ و آثار کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق ڈائنوساری نسل دنیا سے اچانک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میمل جانوروں کی عظیم الجثہ نسل کا دور شروع ہوا۔ اس نسل کا میموت ہاتھی آج کل کے ہاتھیوں سے کئی گنا بڑا تھا، اور اس کے دانت 8-10 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ میمل نسل بھی کروڑ سال پہلے نابود ہو گئی۔ پھر جانوروں کی ایک اور نسل پیدا ہوئی، جسے مسٹراڈون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس نسل کے ہاتھی کی جس پر لمبے لمبے بال ہوتے تھے، لیکن ماہرین کے بقول بڑے بڑے جانوروں کی تمام نسلیں ناپید ہو چکی ہیں، اور موجودہ دور میں ہاتھی، گینڈا اور دریائے گھوڑا ہی بڑے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، جو قدیم نسلوں کے جانوروں سے بہت چھوٹے یا پھر سمندروں میں دیو کمت، فیل اور شارک مچھلیاں ہیں۔ آج کی دنیا میں کسی قدیم درندے کا وجود حیرت انگیز ہے۔ پروفیسر اسلم نے قدیم زندگی کا نقشہ اس طرح بیان کیا کہ سب لوگ اس پرانے دور میں پہنچ گئے جب دنیا میں بڑے بڑے عفریت نما جانور چنگھاڑتے دھاڑتے پھرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگے، بودھی کی نفسیاتی تجزیہ اور آج کے اشارتی اور تحریری بیان سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس علاقے میں جس کا حال وہ بیان کرتا ہے قدیم دور کا ایک غیر معمولی درندہ موجود ہے، لیکن اس بات پر حیران ہوں کہ ہماری دنیا کے سائنسدان نیز طبقات الارض و تاریخ و آثار کے ماہرین ابھی تک اس کے وجود سے بے خبر ہیں۔ ماہرین کی بے خبری کوئی اچنبے کی بات نہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ دنیا اپنے کناروں تک بہت وسیع ہے اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کی بہت سی حقیقتیں اب تک ہمارے ماہرین سے پوشیدہ ہیں۔ پھر درندے کا انکشاف تبت کے شمال مشرق کے انتہائی دور افتادہ اور غیر مہذب علاقے میں ہوا، جس کے راستے بڑے دشوار گزار، کٹھن اور خطرناک ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زرد وحشی جن بھولے بھٹکے مسافروں کو گرفتار کرتے اور درندوں کی بھینٹ چڑھاتے رہے، ان سے کوئی زندہ لوٹ کر نہ آ سکا، کیونکہ وہاں سے کسی زندہ آدمی کو لوٹنا ممکن ہی نہیں۔ صرف ویران مندر کا بوڑھا لاما، بنجر اور سردار زولائد ایسے شخص تھے جو ربع صدی قبل لمبارو مندر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے درندوں کو دیکھا اور اس کی چنگھاڑیں سنی تھی، مگر واپسی پر جن لوگوں یا سیاحوں سے 80-70 فٹ لمبے ہاتھی سے 5 گنا بڑے جانور کا ذکر کرتے، وہ انہیں مخبوط الحواس سمجھتے رہے۔ صرف ناصر نواب اور پروفیسر ہرشی نے تقدیر گھیر کر ویران مندر میں لے گئی تھی ان کی باتوں پر اعتماد کیا، اور سب مل کر اس مہم پر روانہ ہوئے جس سے واپس نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے آج کے مہذب دور میں بھی وہ علاقہ ماہرین کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ پروفیسر اسلم نے جو کچھ کہا وہ قرینے کے آستہ دنیا کے بہت سے علاقوں تک مہذب آدمیوں کی رسائی نہیں، اور نہ جانے ابھی ایسی کیسی حیرت انگیز باتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اچانک انہوں نے انکشاف کیا، جہاں تک قدیم دور کے عظیم الجثہ جانوروں اور درندوں کا معاملہ ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ صحرائی گوبی سے ڈائنوسار جانوروں کے دے پیکر ڈھانچے برآمد ہوئے۔ ڈھانچوں کے علاوہ ان کے بڑے بڑے انڈے بھی ملے جو کروڑوں برس ریت میں دفن رہے۔ ڈائنوساری نسل کی مادہ دیو کامت ہونے کے باوجود انڈے دیتی تھی۔ میرا خیال ہے اس دور میں منگولیا کا وہ علاقہ صحرا نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب خیال دوڑنے لگا۔ ڈائنوساری جانوروں کے ڈھانچے اور انڈے اگر صحرائی گوبی سے دریافت ہوئے ہیں تو لمبارو کا مسکن یا موت کی وادی بھی وہاں سے دور نہیں۔ تبت کا شمال مشرقی دور افتادہ حصہ چین کے ذریعے منگولیا سے ملحق ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے وہ پورا علاقہ ایک ہی رینج میں آتا ہے۔ پروفیسر یک لخت اچھل سے گئے۔ تم نے تبت اور منگولیا کی جغرافیائی وحدت کا ذکر کر کے مجھے چکا دیا۔ اب یہ معاملہ کچھ اور واضح ہو رہا ہے۔ جب ماہرین کے نزدیک صحرائی گوبی ڈائنوساری جانور درندوں کا مسکن رہا ہے تو یقیناً شمال مشرقی تبت میں بھی اسی کی نسل پائی جاتی ہوگی، اور موت کی وادی چونکہ اپنی آب و ہوا، ایک ڈنڈی کی لمبی لمبی گھاس اور دو شاخ کے درختوں کی وجہ سے دنیا کے ابتدائی دور کا نقشہ پیش کرتی ہے، جس کے ارد گرد قدرت نے فلک بوس چٹانوں کا ناقابل عبور حصار بنا رکھا ہے۔ اس لیے ڈائنوساری جانور آج بھی وہاں موجود ہوں گے۔ آپ کا مطلب ہے لمبارو کے علاوہ وہ جانور ڈاکٹر ابھی منگولیا تبت کا جغرافیائی وحدت پر چونکے تھے؟ اگر اور جانور نہیں تو پھر بھی لمبارو کی نسل کے امکان ضرور ہے۔ آپ جانتے ہیں نر اور مادہ کے بغیر کوئی نسل آگے نہیں بڑھتی، اور میں پرسرار تگائی کی یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ وہ لمبارو انگن صدیوں سے زندہ ہے۔ آدمی ہوئے جانور صرف اپنی طبی عمر تک جیتا ہے۔ موت کی وادی میں قدیم ترین نسل کا درندہ موجود ہے، تو ہم اس کی مادہ اور بچوں کے امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ بات ہمیں پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ زندگی کا طبعی عمل ہی ہے جو نر اور مادہ کے ملاپ کا نتیجہ ہے، کسی جنس کے نسل کو نسل در نسل زندہ رکھتا ہے۔ اب ڈاکٹر احمد نے پروفیسر کے خیال کی تصدیق کی۔ میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ درندے کے ساتھ اس کی مادہ اور بچے ضرور ہوں گے۔ ایک ایسے خوخار اور وحشی جانور کی افزائش نسل کا تصور نے سب کو پریشان کر دیا جو آدمی کو ایک ہی لمحے میں نگل لیتا تھا۔ میاں بادشاہ تڑپ کر بولے، پھر تو اس درندے کا وجود نسل انسانی کے لیے زبردست خطرہ ہے۔ پروفیسر اسلم نے بات فوراً پکڑ لی۔ آپ کے خیال میں درندہ نسل انسانی کے لیے زبردست خطرہ ہے تو اس کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ ابھی میاں بادشاہ کچھ اور کہنے والے تھے کہ ڈاکٹر احمد نے توجہ دلائی، ایسے خطرناک درندے کو شاید حکومت کی مدد کے بغیر ختم نہ کیا جا سکے۔ دادا میاں کے پاس ہر مرض کا علاج سرکار انگلیشیا تھی۔ کہنے لگے، ہماری سرکار انگلیشیا جرمنی کی فوجی طاقت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے تو کیا ایک درندے کو ختم نہیں کر سکے گی؟ میں گورنر پنجاب کے ذریعے وائسرائے سے درخواست کروں گا کہ وہ… ڈاکٹر احمد نے ان کی بات پھر کاٹ دی۔ مگر تبت انگریزی علاقہ نہیں۔ نہ صحیح، دادا نے جواب دیا۔
انگریز وائسرائے سے لکھ دیں گے کہ تبت کی سرکار انکار نہیں کرے گی۔ دادا میاں سمجھتے تھے انگریز کا لکھا پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ پروفیسر اسلم نے بتایا، ویران مندر کا لاما بنجن اور سردار زولائی کئی برس انگریزی سیاحوں کو اپنی کہانی سناتے رہے، مگر کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ وائسرائے بھی یقین نہیں کرے گا کہ ڈائنوساری دور کا کوئی درندہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کے پاس بدھی کی کہانی کے علاوہ اس درندے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، اور انگریز دستاویزی ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانتا۔ میں نے دیکھا دادا میاں سوچ میں پڑ گئے۔ 15 برس پہلے بیٹے کی گمشدگی کے متعلق پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے آسام کی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی سے معلومات حاصل کرنے کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ یہ بھی سوچا ہوگا کہ حکومت یا وائسرائے کو اس معاملے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ پرنسس اندرا نے ان کی کیفیت دیکھی اور کہا، گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی مدد کرتی ہے یا نہیں، مگر میں اور امجد اس علاقے میں جانے اور درندوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اندرا کے الفاظ بم کی طرح پھٹے اور دادا نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے ان کے ہوش و حواس ساتھ ہی اڑ گئے ہوں۔ ڈاکٹر احمد بھی دم بخود رہ گئے۔ ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم سے ملک کمرے میں اماں بھی اور حویلی کی خادمہ وہ بھی قیامت سی گزر گئی ہو۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ ہر بات ایک موقع محل ہوتا ہے، اور جس طرح آندھی میں ایک چنگاری پورے شہر کو پھونک سکتی ہے، اسی طرح بے محل اور غیر متوقع بات سننے والے کے ذہن پر بجلی سی گراتی ہے، یا پھر جن باتوں سے ہمیں دکھ پہنچتا ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہماری سماج سے نہ ٹکرائیں۔ بے شک ہم فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے دادا میاں سے اجازت بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے ذہن تیار کرنے کی ضرورت تھی، اور میرے نزدیک ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ سفر کا انکشاف کیا جاتا۔ پروفیسر اسلم نے ابھی ورنہ کبھی نہیں کے مطابق ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی، اور میاں بادشاہ ایسی بے چینی محسوس کرنے لگے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حیرت زدہ سے رہ گئے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اندرا کو۔ وہ بتانے لگی، پروفیسر اسلم، رانا صفدر وکرم، میرے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے، دونوں نیپالی دگل اور کریاپا جو ان راستوں کو جانتے ہیں، بودھی اور کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ناصر نواب کا مشن جو ادھورا رہ گیا ہے ہم پورا کریں گے۔ اس مشن کے لیے میں سری مہاراج صاحبت سے آگے حاصل کر لوں گی، اور ایسا سامان لے کر جاؤں گی جو ایک لمبارو تو کیا اس کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میں، امجد اور ہمارے ساتھی اس درندے کا ناش کر کے رہیں گے جس نے ہمارے دیش کی ایک عظیم ہستی ہم سے چھین لی۔ مگر شری مہاراج صاحب، جسے آگے لینے سے پہلے میں آپ سے آگے لینا چاہتی ہوں، اور اس لیے لاہور آئی ہوں۔ میرا خیال تھا ان ساری باتوں کے باوجود جو پرنسس اندرا نے ان کی تسلی کے لیے کی، وہ اجازت دینے سے انکار کر دیں گے۔ جس بل سے ایک بار ڈسے جا چکے تھے اس میں دوبارہ ہاتھ دینے کی جرت کیسے کرتے؟ انہوں نے حیرت پار نظروں سے میری طرف دیکھا اور ڈوبی ڈوبی آواز میں پوچھا، امجد بیٹے، کیا تم کوئی فیصلہ کر چکے ہو؟ مجھے یوں لگا ان الفاظ میں ان کی زندگی کے سارے دکھ، ماضی کے سارے گھاؤ جیسے گھول کر رہ گئے ہوں، اور وہ موت و حیات کی لکیروں کے درمیان کھڑے میرا فیصلہ سننا چاہتے ہوں۔ یقیناً میرا جواب انہیں جیتے جی مار دینے کے مترادف ہوتا۔ کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ کیا کہوں، بولوں یا خاموش رہوں، مگر پرنسس اندرا نے جو بات کھول دی اسے چھپانا لا حاصل تھا۔ پھر بھی میں نے قدرت اور تقدیر کا سہارا لینا ضروری سمجھا اور کہا، دادا میاں، کچھ فیصلے زمین پر ہوتے ہیں، کچھ آسمان پر۔ کوئی آدمی آسمان پر ہونے والے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ 15 برس پہلے آسمان کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا، مگر نیا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، کیونکہ ممانی نگار نے استخارہ کیا اور مجھے سفر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میاں بادشاہ پر ایک اور حیرت گزر کی جانتے تھے، نگار اور چھوٹے ماموں مجھے اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، کسی ایسے سفر کی اجازت نہیں دے سکتے جس سے واپسی کی امید نہ ہو۔ اس انکشاف کے ساتھ جس میں نگار کے استخارے اور قدرت کے اشارے سے روحانی تسکین کا پہلو نکلتا تھا، سب نے بودھی کی کہانی سنی، اور اس کہانی میں پراسرار تگائی نے جو اشارہ کیا کہ جنوب سے کچھ اور لوگ آئیں گے جو لمبارو کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے دادا نے ہاتھ اٹھائے میری بات کاٹ دی۔ میں نے صرف پوچھا ہے تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ اگر آپ میرا جو ہاں یا نام ہی نہیں سننا چاہتے تو پھر میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ ابو کا مشن پورا کروں گا اور درندے سے ان کا انتقام لوں گا۔ یہ میرا نہیں، اس قدرت کا فیصلہ ہے جس نے مجھے شکاری بنایا اور وحشی جانوروں سے لڑنے کی تربیت دی۔ اب صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ انہوں نے بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عجیب سے لہجے میں بولے، امجد بیٹے، میں تمہارے ہاتھ میں بندوق دینے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ تمہیں کسی خطروں میں جھونکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم میرے گھر کی آخری پونجی ہو، اور عقل مند اپنی آخری پونجی داؤ پر نہیں لگاتا، مگر آج میں نے سارے فیصلے تبدیل کر دیے ہیں، اپنی زندگی کی بساط کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آج میں تمہیں موت کے راستوں پر سفر کرنے
اور ناصر کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں حیرت اور مسرت سے چیخ اٹھا، داتا میاں! وہ گلوگیر آواز میں کہنے لگے، لوگ روپے کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں داؤ پر لگاتے ہیں اور کبھی جیتتے کبھی ہارتے ہیں۔ میں نے دولت کے ساتھ کبھی جوا نہیں کھیلا۔ وہ آپ سے آپ میرے پاس آ جاتی ہے، مگر اولاد کو داؤ پر لگایا ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک بازی ہار چکا ہوں۔ اگر میں نے دوسری بازی بھی ہار دی تو دنیا سے نامراد جاؤں گا، کیونکہ کسی زندگی میں اس کا شجر نسب کٹ جانا سب سے بڑی نامرادی ہے۔ پھر میں تمہیں جانے کی اجازت سے نہیں روکتا، اپنے باپ کا انتقام لینا تم پر فرض ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو مڈ آئے اور اسی حالت میں مجھے گلے سے لگا لیا۔ سب لوگ اس المناک سی صورتحال پر حیران بھی تھے، غمگین بھی تھے۔ میری حیثیت میاں بادشاہ کی آخری پونجی کی تھی اور انہوں نے اپنی آخری پونجی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ پھر مجھ سے الگ ہو کر بولے، میں نے تمہیں موت کے سفر پر جانے کی اجازت دے دی، مگر انجمن بیٹی اور اماں بی سے بھی اجازت لے لو، کیونکہ کسی خاندان کے لوٹنے مٹنے کا صدمہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، دادا میاں اس مرتبہ قدرت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، مگر وہ تو اپنی کشتیاں جلا بیٹھے تھے۔ میری بات سنی انسنی کر کے پرنسس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اندرا بیٹی، کل تم نے مجھے باپ کا مان دیا اور آج ایک ہولناک سفر پر جانے کی اجازت طلب کی۔ تم نے پہلی بار مجھ سے کسی بات کی اجازت مانگی ہے، اور کوئی باپ بیٹی کی پہلی فرمائش رد نہیں کیا کرتا۔ میں نہیں جانتا مجھے حق ہے یا نہیں، مگر امجد کی طرح تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ ناصر کے بعد امجد بھی مجھے زندگی کی منجھار میں چھوڑ کر چلا جانا چاہتا ہے، اور تم اس کے ساتھ جا رہی ہو۔ شاید قدرت کا فیصلہ ہے، جسے تم لوگ بھگوان کی لیلا کہتے ہو، اور بھگوان کی لیلا نیاری ہوتی ہے۔ مگر اجازت دینے کے باوجود یہی کہوں گا کہ تمہیں اصل آ گیا سری مہاراج صاحب سے ہی لینا ہوگی۔ پرنسس اندرا اٹھ کر پاس آ گئی اور ان کا حوصلہ بلند کرنے لگی۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، آپ اپنا من چھوٹا نہ کریں۔ اگر آپ ہنس کر اجازت دیں گے تو اس کا انت بھی اچھا ہوگا۔ میاں بادشاہ کی آنکھیں ابھی تک بھیگی بھیگی تھی، بولے، کوئی باپ اولاد کو ہنسی خوشی داؤ پر نہیں لگایا کرتا۔ جیسا میں نے بتایا ہے، ایک عجیب معاملہ درپیش تھا اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے پرنسس اندرا نے، میاں بادشاہ نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور چپ ہو گئے، کیونکہ اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہ تھا۔ مگر اچانک ڈاکٹر احمد دادا سے مخاطب ہوئے، میاں بادشاہ، اولاد خدا کی امانت ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اپنی ایک امانت واپس لے لی تو کیسا گلا؟ آپ کوئی جوا نہیں کھیل رہے، اپنی اولاد کو نیک مشن پر بھیج رہے ہیں، اور اگر خدا نے دوسری امانت بھی بخیر و عافیت لوٹا دی تو اس کی عنایت ہوگی۔ آپ کو جو دیا خدا نے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میاں بادشاہ کانپ اٹھے، بے شک سب کچھ دیا ہوا خدا کا ہے، میرا کچھ نہیں۔ اگر وہ سب کچھ واپس لے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور چھوڑ دے تو اس کا کرم ہے۔ پھر اسی حالت میں انہوں نے اوپر دیکھا اور ابھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے قادر مطلق، تیرا کرم چاہتا ہوں، تیرا رحم چاہتا ہوں، تیری عنایت چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت سب تیرے اختیار میں ہے۔ یہ کائنات اور اس کا ہر ذرہ تیری تخلیق ہے۔ سارے انسان اور حیوان تو نے پیدا کیے ہیں، اور سب کی زندگی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجھے نہ اپنی زندگی پر نہ اپنے پوتے کی زندگی پر کوئی اجارہ ہے، میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور سب کی زبانوں کو چوپ لگ گئی۔ کمرے پر ایک بوجھل سی خاموشی طاری تھی، جس میں صرف سانسوں کی آمد و شد کا پتہ چلتا تھا، اور ایسی گہری، ایسی دل گرفتہ سی تھی وہ خاموشی، جسے ہم لوگ کسی آنے والے حادثے کا خاموش ماتم کر رہے ہوں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں تاکہ ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو۔ چنانچہ دوسرے کمرے میں پہنچا، جہاں امی، سریا، ریشمہ اور مائی بختاور نے ہماری سب گفتگو سنی تھی، اور سریا امی کو سرگوشے میں کچھ بتا رہی تھی، نہ جانے کیا بتا رہی تھی، مگر میرے داخل ہوتے ہی اس کمرے میں بھی مکمل خاموشی چھا گئی، اور سب نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا۔ میں جا کر امی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ماں کا دل بولا، ہم جانتے ہیں تم کس لیے آئے ہو۔ امی، ایک دن مجھے آپ کے پاس آنا تھا تاکہ اس سفر کے لیے اجازت طلب کروں، جس کا شاید آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ امی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ امجد، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنے باپ کی قربانی اور ان کے مشن کو یاد رکھا۔ دانشور کہتے ہیں اگر باپ کسی کام کو ادھورا چھوڑ جائے تو بیٹے کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم ان عورتوں میں سے نہیں جن کی اندھی اور کمزور ممتا بیٹے کو اس کے مقصد حیات سے روک دے۔ تم جانتے ہو ہم نے تمہارے ابو کا صدمہ اپنی جان پر جھیلا، اور تمہاری پرورش اس لیے کی ہے کہ باپ کی طرح تمہیں بھی نامور آدمی بنائے۔ تم نے اپنا راستہ خود منتخب کر لیا ہے، اور تمہارے لیے یہی ایک راستہ تھا۔
میں نے چشمے حیرت سے امی کو دیکھا اور وہ گریٹ ہمالیہ سے بھی اونچی نظر آئی۔ میں بے اختیار ان کے قدموں میں جھک گیا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، میری پیشانی چومی اور دعا دی، خدا تمہیں باپ کا مشن پورا کرنے کی توفیق دے۔ دونوں نوکرانیاں دم بخود سی رہ گئیں اور میں دادی کی طرف مڑا۔ اماں بھی، آپ سے بھی اجازت کا طلبگار ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اماں بھی کی بوڑھی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی، ارے جب میاں بادشاہ نے، بہو بیگم نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی تمہیں روکنے والی؟ میں نے بھی تمہیں خدا کو سونپا۔ اماں بھی کہتے ہیں اجازت ہنس کر دی جائے تو نتیجہ خوشگوار ہوتا ہے۔ دادی اماں کے آنسو نکل آئے۔ میں 15 برس تک تھوڑا ہنسی ہوں، اگر آج بلکہ بھیگ گئی تو کیا ہوا؟ ان کی زبان سے بیٹے کا غم بول رہا تھا۔ میں نے بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور ان کے پاؤں چھو کر پلٹا۔ اس داستان حیرت کو سننے والے جان گئے ہوں گے کہ میرے سفر کی مہم میرے گھر سے شروع ہوئی تھی۔ نگار امی سے عجیب حالت میں اجازت مل جانے کے بعد بھی یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ امی میاں بادشاہ اور اماں بیچ سے اجازت حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا اور کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا، مگر سب کچھ میری توقع کے برعکس ہوا۔ میں سوچا کرتا تھا امی تو سفر کی بات سنتے ہی غش کھا کر گر جائیں گی۔ انہوں نے سسرال کی خاطر میکا چھوڑ دیا تھا۔ شوہر 15 برس قبل داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ان کی آخری امید میں تھا، اور اگر میں ان سے موت کے سفر کی اجازت طلب کی تو قیامت سے پہلے ایک اور قیامت بیت جائے گی۔ لیکن یہاں نقشہ ہی کچھ اور بن گیا۔ نگار نے تو پھر بھی اپنی محبت اور ممتا کا واسطہ دے کر مجھے سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک استخارہ نہیں کر لیا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ بس بودی نے مختلف آوازوں، اشاروں، لفظوں میں اپنی کہانی بیان کی۔ قدیم ترین نسل کے ایک درندے کا انکشاف ہوا۔ پرنسس اندرا نے ابو کے ادھورے مشن کو پورا کرنے اور درندے سے انتقام لینے کی بات چلائی، اور پہلے میاں بادشاہ نے، پھر امی نے، اور آخر میں اماں بھی نے بھی بادل ناخواستہ سے ہی مجھے ایک بھیانک سفر پر جانے کی اجازت دے دی، بلکہ امی کے الفاظ سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سفر کی منتظر تھی۔ میرے نزدیک اس میں قدرت کی کوئی حکمت پوشیدہ تھی اور سب کچھ اسی کی پراسرار مصلحت کا نتیجہ تھا، مگر بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پرنسس اندرا کی وجہ سے ہوا۔ اس نے لاہور میں آتے ہی امی، ابا بھی اور میاں بادشاہ کی آشیرواد حاصل کر لی، اور وہی سفر کی اجازت کا ذریعہ بنی تھی۔ حالانکہ جب اس نے کسی تمہید کے بغیر، بالکل ناگہاں اور موقع محل دیکھے بغیر میاں بادشاہ کے سامنے سفر کے منصوبے کا انکشاف کیا تو میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن معلوم ہو کہ جو کچھ اس نے کیا وہی حالات کا تقاضا تھا، اور خود قدرت بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ کسی آغاز اور انجام کی پرواہ کیے بغیر میاں بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کر دے جو ہم رامپور کے جنگل میں کر چکے تھے۔ دراصل بعض اوقات آدمی کچھ سوچتا ہے اور قدرت کچھ اور تانا بانا بن رہی ہوتی ہے۔ وہ حالات کی قبر کھودنے سے ڈرتا ہے کہ اس کی تہ سے ماضی کا کوئی مردہ نہ نکل آئے، لیکن تقدیر چاہتی ہے آدمی اپنے ماضی کا دامن جھٹک کر آگے بڑھے۔ اس کے ذہن میں دانش اور فراست کی کتنے ہی غرفے کیوں نہ کھل جائیں۔ وہ قدرت کی حکمتوں کو نہیں سمجھتا کہ اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کیوں کھینچا ہے اور دھرتی میں خاک کس لیے ڈال دی ہے۔ عقل انسانی وہ سی حکمتوں کا شعور نہیں رکھتی۔ وہ جن باتوں کو مسترد کرتا ہے وہی اس کی کامیابی کا زینہ بنتی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال سے میرا سابقہ پڑا۔ اب میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پرنسس اندرا نے راجستھان کی طرف سفر کرنے کے بجائے اچانک پنجاب کا رخ کیا اور کسی پروگرام کے بغیر میرے ساتھ لاہور آ گئی، تو یہ بھی قدرت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ میں نے غور کیا تو یہ بات حیرت انگیز طور پر میرے خیال کی تائید کر رہی تھی کہ دادا میاں نہ صرف انگریزوں کے بڑے مداح تھے بلکہ والیان ریاست سے بھی بہت متاثر تھے۔ ان کے نزدیک کسی نواب اور مہاراجہ کا مہمان بننا یا انہیں اپنا مہمان بنانا سوسائٹی میں بڑا اعزاز تھا۔ حالانکہ دولت و حشمت کے اعتبار سے وہ خود کئی نوابوں اور مہاراجوں پر فائق تھے۔ یہ رویہ کسی احساس کمتری کا نتیجہ تھا، نہ اس سے کسی برتری کا اظہار مقصود تھا، کیونکہ خود بڑے منسکر المزاج اور غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کا اس طرح مدد کرتے رہتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی تھی، رونت اور شیخین کے قریب تک نہ پھٹکی تھی۔ بس یہ عادت یا کمزوری ان کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی کہ بڑے آدمیوں کی عزت اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا شاہی خاندانوں کے افراد ذوق سلیم کے مالک اور تعصب سے دور ہوتے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا شاید قدرت نے اسی لیے پرنسس اندرا کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ لاہور پہنچے اور میاں بادشاہ سے سفر کی اجازت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ تجربہ کار شکاریوں کے آمد نے بھی دادا کو متاثر کیا تھا، کیونکہ وہ والیان ریاست کے قابل اعتماد شکاری تھے۔ امی اگرچہ ان باتوں کی اہمیت نہیں دیتی تھی، مگر ان کی شخصیت کے اس پہلو نے بھی حیران کیا کہ
اور ایک نیا حوصلہ بھی بخشا کہ وہ مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی ہیں۔ ان کے نزدیک میں نے سفر کا جو راستہ منتخب کیا ہے، میرے لیے وہی ایک راستہ باقی تھا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا اور اس کے ادھورے کام پورے کرتا ہے۔ اسی خیال نے مجھے کئی سال بے چین رکھا، اور اب اس پر عمل پیرا ہونے کے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ تو لاہور آنے کے بعد حالات نے میری توقع کے خلاف جو صورت اختیار کر لی، اس میں قدرت کی حکمت اور مصلحت کار فرما تھی۔ میں موت کے راستوں پر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ڈاکٹر احمد میرے ساتھیوں اور دادا میاں سے رخصت ہوئے تو میں تھوڑی دور تک کمرہ چلا اور بودی کی گویائی لٹانے سے متعلق بات چیت کی انہوں نے جواب دیا۔ بعض بیماروں اور بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، مگر بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف قدرت ہی اچھا کر سکتی ہے۔ پھر بھی میں بودی کی علاج کی کوشش کروں گا۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، دنیا میں کوئی مشکل اور مصیبت ایسی نہیں جس پر انسان قابو نہ پا سکے، اور کوئی جانور اور درندہ ایسا نہیں جسے اس نے زیر نہ کیا ہو۔ میں نہیں جانتا اس وادی حیرت و اسرار میں جہاں تم جاؤ گے کیا حالات پیش آئیں گے، مگر ایک بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا انسانی قربانی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ آدم خود درندے کی ہلاکت میں ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم کامیاب و کامران لوٹو گے۔ دنیا کے قدیم آثار و اسرار کے متعلق بہت سی حیرت انگیز انکشافات کرو گے، اور نواب ناصر کی حیات کی طرح تمہارا نام بھی عزت و وقار سے لیا جائے گا۔ پھر وہ میرا شانہ تھپ تھپاتے آگے بڑھ گئے، اور میں وہیں کھڑا ان کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ کبھی کبھی ذہن میں سوچ کے بھنور پڑتے ہیں تو آدمی خود میں ڈوب جاتا ہے، مگر مجھے ہر بھنور کو چیر کر آگے بڑھنا تھا۔ میں سوچ کے لاروں سے ابھرا اور حویلی میں واپس آیا تو معلوم ہوا پرنسس اندرا نے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا ہے اور کل لاہور سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ بات مجھے پیرو نے بتائی۔ میں سیدھا پرنسس کے کمرے میں پہنچا۔ سریا اور میاں بادشاہ بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے واپسی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، مجھے ریاست سے نکلے بہت دن ہو گئے، لاہور دیکھنا تھا دیکھ لیا، پھر کبھی آئی تو میاں بادشاہ جب تک کہیں گے ٹھہروں گی۔ اس نے دادا سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سال کے اندر وہ دوبارہ لاہور آئے گی، اور اسی وعدے پر اسے جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگی، ابھی شری مہاراج صاحب جی سے سفر کی آگیا لینی ہے، مجھے جلد واپس جانا چاہیے۔ سوچا اس کا لاہور آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب واپسی ضروری ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پرنسس اندرا لاہور سے رخصت ہو گئی۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر امی کے پاؤں چھو لیے، اما بھی کی آشیرواد دی، میاں بادشاہ کو ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا اور سریا سے شیک ہینڈ کیا۔ دادا نے پنجاب کی سوغاتوں کے علاوہ ہزاروں روپے کی قیمتی تحائف دیے۔ اس کے علاوہ دونوں محافظوں کو انعام اکرام سے نوازا۔ رانا صفدر اور وکرم کو تحفوں کے ساتھ نقد رقم بھی دی، جسے انہوں نے بڑے اصرار کے بعد قبول کیا۔ وہ لوگ راجواڑوں کی داد و خوش قبول بھول گئے، مگر میاں بادشاہ کا دستور یہی تھا، مہمان کو خالیات رخصت نہیں کرتے۔ گاڑی کی روانگی کے بعد دادا کے ساتھ ریلوے اسٹیشن نکل رہا تھا کہ انہوں نے سرگوشانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے لیے پرنسس اندرا جیسی دلہن چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر حیرت رہ گیا، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ پیرو بودی سلطان علی دگل کریاپا پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ بس انہیں دیکھا وہ چپ سادھ لی۔ پرنسس اندرا ہمارے گھرانے کی بہت سی یادیں لے کر رخصت ہوئی، اور اپنی راجپوتی ریت پریت کے بھی کئی نقش دلوں پر چھوڑ گئی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔